ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو اسی معاملے میں مرزا غالب صاحب فرماتے ہیں کہ قید حیات و بند غم دونوں اصل میں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اور ایسے ہی کسی نے جو ہے وہ شعر لکھا تھا کہ ہم جو معمور ہیں ہر شخص کی دلجوئی پر، ہم کسے جا کے بتائیں جو ہمارا دکھ ہے۔ تو جب تک انسان زندہ ہے مسائل آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے۔ تو امتحان بھی ہمارا یہی ہے کہ مطلب مرتے دم تک، جب تک ہم مر نہیں جاتے، ہم امید رکھیں اچھے کی، اور نا امید نہ مایوس نہ ہوں، اور مسائل سے لڑتے رہیں۔ لیکن مسائل سے لڑتے لڑتے ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے خلاف ہو۔ تو رضا تو دونوں کی ایک ہی ہے، بات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے خلاف نہ ہو کوئی بات، اور حدیث کے کوئی خلاف بات نہ ہو۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور کوشش کریں کہ جو بھی انسانی ضروریات ہیں، حاجات ہیں جن کے بغیر نہیں گزارا، وہ جائز طریقے سے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں تو جلد از جلد اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے رویے، تلخیاں، وہ برداشت کرنا، یہ سب سے مشکل میرے خیال سے ٹاسک ہوتا ہے کہ ان سے ہم کیسے پیش آتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ ہمیں ایک پرسکون زندگی کیسے گزارنی ہوگی ان کے درمیان میں رہتے ہوئے، اگر ہم ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو مشکل ہے لیکن سیکھنا پڑے گا۔ مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی بندہ اس کا نا مزاج کسی سے نہیں ملتا، جیسا کہ وہ شعر بھی ہے نا کہ دنیا میرے مزاج سے تھی مختلف بہت، اپنا الگ جہاں بسانا پڑا مجھے۔ تو ہر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنا الگ جہان بسائیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ دنیا سے ہٹ کے ایک نئی دنیا بسا سکیں، کچھ اہل آرزو اسی حسرت میں مر گئے۔ تو حسرتیں تو ہوتی ہیں، خواہشیں تو ہوتی ہیں، وہ تو ڈھیر ساری ہوتی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک وہ پوری نہ ہوں، جب تک ہم الگ ایک اپنی جو ہے ہمت ہے تو پیدا کر فردوس بری اپنا، جب تک ہم اپنا کچھ الگ سیٹ اپ نہ بنا سکیں، ہم کہیں جاب کر رہے ہیں یا کوئی انوائرمنٹ ایسا جہاں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے کہ جو مطلب دل سے اترے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں اس وقت بھی خوش ہی رہنا چاہیے، کیونکہ مسلسل دکھ کی حالت میں رہنا، ڈپریشن میں رہنا، انزائٹی میں رہنا، یہ بہت سی جسمانی بیماریوں کا باعث بنے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان چیزوں سے آپ کے جسم کے مختلف اعضاء اتنے ڈیمیج ہو جائیں گے۔ مسلسل غم کی کیفیت میں رہنا، مسلسل سٹریس میں رہنا، اس سے آپ کے جسم پہ بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل سٹریس، کہ ہم سٹریس کو کیسے مینیج کریں، اور جو تلخ رویوں والے یا ٹاکسک لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم ڈیل کریں، اور ہم کیسے خود کو پرسکون رکھ سکیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے۔ تو یہ سیکھنے کے لیے محنت کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس دوران ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ تو باقی بات یہ ہے کہ دکھ تو اور بھی ہوتے ہیں زمانے میں، لیکن ایک مسئلہ جو ابھی ابھی درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کافی کا جو ہے نا ساشا آخری، وہ اگلے دن میں نے کھولا تھا تو اس کا تھوڑا سا پاؤڈر رہتا تھا، تو وہ آج میں نے کپ میں ڈال کے وہ بھی بنا لیے، تو اب میرا ڈبہ ختم ہو گیا، تو یہ کچھ آخری گھونٹ تھے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ مل کے پیوں۔ ہاں، تو یاد آیا کہ کافی جو ہے اس کا ذائقہ تلخ ضرور ہوتا ہے، لیکن جو تلخ ذائقے ہیں اس کے لیے بھی ذوق بن جاتا ہے جب آپ مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ آپ کو تھوڑا ریلیکس کرتی ہے، کام کرتی ہے، اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو کافی بھی آپ پی سکتے ہیں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے، ورزش کر سکتے ہیں، میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، یا آپ کہیں واک کر سکتے ہیں۔ مطلب جو شخص جتنا آپ کو
تکلیف دیتا ہے آپ اتنا اس کو اپنی زندگی سے مائنس کر سکتے ہیں، مطلب اتنا اس کو آپ کم ٹائم دیں، اتنا اس سے آپ گریز کریں، لیکن خود کو ریلیکس رکھیں. مطلب ریلیکس رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں آلودگی ہے ہر طرح کی، اور بڑے طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اور بھی بیماریاں بڑی لگتی ہیں. تو آپ خواہ مخواہ سٹریس پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ بالکل آخری گھونٹ ہے وہ پیتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. کہانی ختم ہوئی، اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.